محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 پڑھ چکے تھے اور آج آیت نمبر 63 انشاءاللہ تعالی پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم بیان کیے کہ اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل پر اپنے جو انعامات اور فضل و کرم کیا تھا اس کا ذکر سلسلہ وار بیان کیا ہے۔ اب آگے اس کی تکمیل ہو رہی ہے، یعنی فضائل اور انعامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے تھے، فضل و کرم جو ہوا تھا وہ چیپٹر مکمل ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے جو مطالبات کیا تھا، جو ذمہ داریاں دیا تھا بنو اسرائیل کا، اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 63، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، خطاب اصل میں بنو اسرائیل کے لیے ہے، لیکن اتعاظ اور نصیحت، یعنی کوئی بھی آیت جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں گفتگو بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے، یا گفتگو مسلمانوں سے ہو رہی ہے، ایمان والوں سے، یا گفتگو مخاطب اس میں کفار ہے، یا مخاطبت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مخاطب جو بھی ہو، لیکن یہی بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ قرآن کریم، مکمل قرآن کریم ہر انسان کے لیے نازل کیا گیا، ہر انسان کے لیے مکمل قرآن کریم ہر انسان کے لیے ہے۔ تو جو بھی آیت ہو، اب اس میں مخاطبت بنی اسرائیل سے ہے، بنو اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا اس کا ذکر آ رہا ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے، ہر پڑھنے والے کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بنو اسرائیل سے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم، میثاق عہد کو کہتے ہیں، میثاقکم تمہارا عہد، تم سے جب تمہارا عہد لیے ہم، جی اوتھ لیے، قسم لیے اور عہد لیے، قسم کا لفظ تو نہیں کہہ سکتے، عہد کا لفظ کہہ سکتے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر ہم نے طور کو اٹھا لیا۔ طور کیا ہے؟ طور پہاڑ کا نام ہے، پہاڑ کا نام ہے۔ مصر میں ایک مقام پر سینا علاقہ ہے نا، جو فلسطین اور ایجپٹ کے درمیان ہوتا ہے، اس علاقے میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام طور ہے۔ وہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے، وہاں پر کھڑے ہو کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے تھے۔ وہ خصوصیت تھی وہ پہاڑ کی، مبارک برکت والا پہاڑ ہے۔ تو وہ پہاڑ، وہ خاص پہاڑ، فرماتے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اے بنی اسرائیل جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو لا کر کھڑا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، رفعنا اٹھا لیا، فوقکم تمہارے اوپر، طور کو، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جی خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور یہ جو اٹھائے کیوں؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، یہ عہد لیا جا رہا تھا، یہ میثاق لیا جا رہا تھا کہ خُذُوا لو، ما آتیناکم جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو لو، بقوہ قوت کے ساتھ، یعنی جو کچھ ہم تم کو دے رہے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ لے لو، جی لے رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، مان رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، یہ نہیں چلنے والا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو چیز ہم نے تم کو عطا کیا ہے اسے مضبوطی سے لے لو۔ وہ کیا چیز عطا کی ہے؟ یقینی بات ہے تورات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تورات کتاب ان کو عطا کیا ہے، تاکہ وہ اس کو پڑھ کر اس پر ایمان لائیں، اس کے ذریعے عمل کرے اور اپنی زندگی کو سدھارے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، وہ جو کتاب ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے لو اور اس کو پڑھو، سمجھو اور یاد رکھو اس میں کہ ما فیہ، اس کتاب کے اندر کیا ہے، لعلکم تتقون، اگر تم ایسا کرو گے تو تم تقوی پاؤ گے، جی تم متقی ہو جاؤ گے۔ متقی ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا لازم ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر جو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ جو آیت کی تشریح ہے، اس سے متعلق امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ مُوسَىٰ علیہ السلام جَاءَهُم بِالْأَلْوَاحِ فَرَأَوْا مَا فِيهَا مِنَ الْآثَارِ وَالتَّكَالِفِ الشَّاقَّةِ فَكَبُرَتْ عَلَيْهِمْ وَأَبَوْا قبولها، فرماتے ہیں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب الواح لے کر آئے، تختیوں پہ، ان کو تورات جو ملی تھی تختیوں پر ملی تھی نا،
تو وہ تختیاں لے کر آئے تھے جو تورات ان کے اوپر نازل کی گئی، فرأوا ما فیہا من الآثار والتکالیف، انہوں نے دیکھا کہ اس میں عمل کرنے میں تو بڑی مشقت معلوم ہو رہی ہے جی، حالانکہ کوئی دین جب اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے تو انسان کی طاقت سے زیادہ نہیں عطا کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، لیکن انسان کے نفس میں اگر سستی ہو، لاپرواہی ہو، مزاج میں تکبر ہو، ضد ہو، تو پھر اس کو چیز خراب لگنے لگتی ہے اور مشکل دکھنے لگتی ہے۔ یعنی اگر کہہ دیا جائے کہ پھر 2 رکعت نماز پڑھ لو تو آج کے زمانے میں ایک نوجوان کو مشکل لگ رہا ہے جی، وہ 3 گھنٹے کی فلم تو آسانی سے دیکھے گا، لیکن ایک وقت اگر اس کو اذان دے دو اگر کہیں گے تو کیسا دینا، نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، میرے سے نہیں ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسٹیج پر چڑھ کر ڈانس کرنے میں، اس کو ناچنے میں اس کو مشکل نہیں لگتی ہے، اور اذان، ایک وقت کی اذان دینے میں جو کہ 3 منٹ 4 منٹ میں ہو جاتی ہے، وہ اذان دینا اس کو بہت مشکل لگتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ طبائع اور نفوس کا خراب ہو جانا، دلوں کا اور دماغوں کا خراب ہو جانا اور اس کے اندر ضد آ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی طاقت سے اس سے زیادہ اس پر بار نہیں ڈالتا، وہی دیتا ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ تو جب تورات لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، تو ان کو لگا کہ بھئی یہ عمل کرنا یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام بتائے تو مشرکین مکہ کو اسلام بہت مشکل نظر آیا، اسلام پر عمل کرنا ان کو مشکل نظر آیا، نماز پڑھنا ان کو مشکل نظر آ رہا تھا، حالانکہ 360 بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکنا، ان کے سامنے قربانیاں دینا، ان کے سامنے لیموں، ناریل اور بکرا اور مرغا سب قربان کر دینا آسان ہے، لیٹ جانا، پڑ جانا، سب کچھ ان کے لیے آسان ہے، لیکن آسان صاف ستھرے ہو کے اچھا صاف وضو کر کے صاف جگہ کھڑے رہ کر 5 منٹ کی نماز ان کو مشکل لگتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کام مشکل نہیں ہے، لیکن تب نفس خراب ہونے کی وجہ سے وہ خراب نظر آتا ہے۔ تو جب ان کے پاس تورات لے کر آئے تو وہ اس کو فَأَبَوْا قَبُولَهَا فَكَبُرَتْ عَلَيْهِمْ وَأَبَوْا قَبُولَهَا، تو ان کو بہت مشکل لکھا اور وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فَأَمَرَ اللَّهُ تعالیٰ جبریل علیہ السلام فَقَلَعَ الطُّورَ مِنْ أَصْلِهِ وَرَفَعَهُ، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام طور پہاڑ کو اٹھا لیے اور وہ پہاڑ کو لا کر ان کے سروں پر فَظَلَّلَهُ فَوْقَهُمْ، ان کے اوپر سایہ جیسا، ان کے اوپر چھتری جیسا کھڑا کر دیے۔ وَقَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ إِن قَبِلْتُمْ وَإِلَّا أُلْقِيَ عَلَيْكُمْ حَتَّىٰ قَبِلُوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم لوگ یہ تورات کو قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ یعنی وہ قبول کرنے تیار ہی نہیں تھے، اچھائی کو قبول کرنے تیار نہیں تھے، تو ان سے پھر اس طرح سے عہد لیا گیا۔ اس طرح سے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نصفی میں نقل کیا ہے۔ اب یہ پہاڑ کا سروں کے اوپر آنا، اس کے اوپر بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ 2-3 باتیں عرض کرتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہ بات زیادہ مشکل نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دیا کہ وہ پہاڑ اٹھا کر لا کر انسانوں کے سروں پر ٹھہرا دی۔ یہ آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں، ایک مومن کے لیے یہ بات قبول کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے اس کے تعویلی معانی نکالتے ہیں، وہ ماننے تیار نہیں ہوتے۔ نہیں، پہاڑ سروں کے اوپر آیا مطلب پہاڑ تو نہیں آیا تھا، اس سے مطلب کچھ اور ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، بحر العلوم لکھتے ہیں کہ اس پہاڑ کی جڑ میں یہود کھڑے تھے اور پہاڑ کے لرزنے سے ڈر رہے تھے کہ اوپر نہ آ جائے، یعنی پہاڑ تھا اور پہاڑ کے نیچے یہ لوگ کھڑے تھے، اور پہاڑ اگر ہل رہا ہے، اس میں کپ کپی آ رہی ہے، تو ان کو ڈر تھا کہ ان کے اوپر گر جائے، یہ بالکل دامن میں اس کے ٹھہرے تھے، قریب میں۔ تو بعض لوگ اس کا معنی یہ نکالے کہ ان کے اوپر پہاڑ اٹھا لیا کا یہ معنی ہے۔ بعض لوگ اس کا معنی اور بھی زیادہ تعویل کر دیا اس کے اندر، اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کتاب ان کے اوپر لائے تھے، وہ ان کے اوپر اتنا شاق اور مشکل دکھ رہا تھا ان لوگوں کو، گویا کہ ہم ان کے اوپر پہاڑ کھڑا کر دیے۔ یعنی بولتے ہیں نا، ارے یہ کام سے آسان تو پہاڑ اٹھا لینا اس سے تو آسان ہے، ایسا جو کہتے ہیں، بس یہ معنی ہے وہاں پر۔ بعض لوگ کا کہنا ہے کہ جب تورات لایا گیا، ان سے عہد لیا گیا، میثاق ان کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ تم کو یہ عہد کرنا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ان کو یوں لگ رہا تھا جیسا ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا دیا گیا، اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ بالکل عین ممکن ہے، اور یعنی اس زمانے کے حساب سے شاید یہ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، لیکن یہ سائنسی اعتبار سے بھی ممکن ہے
یہ چیز بالکل ممکن ہے، اور اس کے اب طریقہ کیا ہوگا اس کے اندر وہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ جیسا کہ قدیم زمانے میں اگر کوئی کہے گا کہ ہمارے سروں کے اوپر لوہا اڑ رہا ہے، تو قدیم زمانے کے لوگ کے لیے ماننا تو آسان نہیں تھا، لیکن آج کے زمانے میں اگر کہا جائے گا کہ بھئی سروں کے اوپر آپ کے پلین اڑ رہا ہے جس میں ہزاروں ٹن لوہا ہے اور وہ ہوا میں ٹھہرا ہوا ہے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ چلو آپ کہیں گے گزر گیا، ہیلی کاپٹر تو ایک ہی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اب اس سے آگے نکل کر اب ڈرون پلین آ گئے ہیں، ڈرون کیا کہتے ہیں کیمرے آ گئے ہیں جو آپ کے سر پر ایک جگہ کھڑا ہو جا سکتا ہے ہوا میں اور گرتا نہیں۔ تو یہ سائنس کی ترقی ہوتے جا رہی ہے، ایک وقت آئے گا وہ بھی جب انسان کو یہ بات پریکٹیکلی سائنٹیفیکلی اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، وہ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لے گا کہ پہاڑ سروں کے اوپر لا کر ٹھہرایا جا سکتا ہے، یہ پاسبل ہے، یہ پاسبلوں پر طیارے کے تیار بندوں کے لیے وہ عہد کے اگر بندے پابند رہیں تو اللہ تبارک و تعالی انسان کی عزت میں اضافہ کرتے۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کی بات ماننا شروع کر دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع و فرمان بردار ہو جاتی ہے، اس کی عزت خود بخود بڑھ جائے گی خود۔ اللہ تو اللہ تبارک و تعالی کی عزت جو کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جو مانتا ہے، جو اطاعت کرتا ہے، وہ آٹومیٹیکلی اس کی عزت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، دوسروں کی نظر میں بھی اور خود کی بھی نظر میں۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے گئے عہد یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق جو اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں، جب اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ دنیا کی نظروں میں بھی کم عزت والا ہو جاتا ہے اور خود کی نظروں میں بھی وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تمہارے سروں پر طیارے بمباری کر رہے ہیں اور تم ہو کہ عہد خداوندی کو بھلا بیٹھے، جی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھلا بیٹھے، نہ قرآن کی اطاعت نہ حدیث کی اتباع، تم اپنے آپ کو شتر بے مہار سمجھتے ہو، یعنی اپنے آپ کو بے لگام اونٹ سمجھتے ہو۔ خدا کی اطاعت نہ کرو گے تو کفار کی اطاعت کرنا پڑے گا۔ دیکھو اطاعت تو کرنا مقدر میں ہے، ایک ہے اللہ کی بات مان لو تو تم اللہ کی بات مانو گے، باقی پوری دنیا تمہاری بات مانے گی، اور جو قوم اللہ کی اطاعت نہیں کرے گی تو پھر اس کو کفار کی اطاعت کرنا پڑے گا۔ کفار کی اطاعت، اللہ کی بات نہیں سن رہے تو کفار کی بات سننا، اللہ کے سامنے نہیں جھک رہے ہیں تو کفار کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اب سوال یہ آتا ہے یہاں پر کہ یہ عہد کیا ہے؟ یہ عہد کیا ہے؟ یہ عہد کہ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ، یہ میرے سامنے عرفان القرآن ہے، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کے عرفان القرآن، اور اس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 169 169 آیت نمبر 169 میں اللہ تبارک و تعالیٰ عہد کا ذکر کرتا ہے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، جی کیا الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، اور بھی ان کے پاس آ جائے، کیا ان سے کتاب الہی کا عہد نہیں لیا گیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ اور نہ کہیں گے۔ جی دیکھو یہ عہد ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کر رہے ہیں تو وہ بالکل صحیح بولنا چاہیے، جیسا اللہ نے فرمایا ویسا، جتنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا۔ یہ یعنی قدیم زمانے میں بنو اسرائیل نے اس عہد کی خلاف ورزی کی تھی، اور آج کے دور میں آج کے ہمارے اپنے علماء یہ غلطی کر رہے ہیں کہ نام اللہ کا لیتے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں بڑا بڑا کر بول دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرض چینج کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا خود نہیں بدلتے ہیں قرآن، خود نہیں بدلتے قرآن بدل دیتے ہیں۔ یہ عام طور پر مولویوں کا یہ حال رہتا ہے کہ خود نہیں بدلتے قرآن بدل دیتے ہیں۔ اللہ یقول علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، جی اور وہ سب کچھ پڑھ چکے تھے جو اس میں لکھا تھا۔ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، کیا تم نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور جو لوگ کتاب الہی کو مضبوط پکڑے رہتے ہیں اور نماز پابندی سے قائم کرتے ہیں، جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی جیسا پڑھنا چاہیے نماز ویسا پڑھتے ہیں، انا لا نضيع اجر المصلحین، تو بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ دیکھو اس کے اندر دو باتیں بتائیں ہیں، ایک پہلی بات بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق جو بھی بات کہو تو بالکل صحیح جیسا ہے ویسا کہنا، ایک بات یہ بتائی گئی۔ دوسری بات بتا رہے ہیں کتاب کو
کتاب کو مضبوطی سے تھامنا. اب بنو اسرائیل کے لیے جب کہیں گے کتاب مضبوطی سے تھامنا تو تورات ہے. وہی چیز جب ہم مسلمانوں کی طرف اگر بات کریں گے، کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا جانے والا قرآن کریم مضبوطی سے تھامنا ہمارے لیے لازم ہے. لازم ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. پھر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی واقعہ جو طور کو اٹھانے کا ہے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو یوں بلند کر دیا جیسا کہ وہ ایک سائبہ ہو، اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ ان پر گرنے والا ہے، گرنے والا ہو. ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ ان پر گرنے والا ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، سو ہم نے ان سے فرمایا کہ ڈرو نہیں بلکہ تم وہ کتاب مضبوطی سے عملاً تھامے رکھو جو ہم نے تم کو عطا کی ہے. وہ کتاب کو مضبوطی سے تھامو، حالات جیسے بھی ہو، پریشانیاں جیسے بھی، وہ کتاب کو مضبوطی سے تھامو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور ان کے احکام کو خوب یاد رکھو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس میں جو احکام ہیں، جو اس میں آرڈرز ہے، اس کو خوب اچھی طرح سے یاد رکھو تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. متقی ہونا یعنی آدمی کا متقی ہونا، بچنے والا ہونا، گناہوں سے بچنے والا ہونا، عذاب سے بچنے والا ہونا. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر میثاق کا ذکر فرمایا. میثاق کا کیا فرمایا؟ میثاق عہد کیا ہے؟ عہد ہے کہ بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو جو بیان کرے تو جیسا ہے بالکل اسی طرح سے کہے. کتاب کو مضبوطی سے تھامے، نماز کو اچھی طرح سے قائم کرے، اور وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے یعنی اس کو اچھے سے پڑھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے.